بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 85واں دن 25 ربیع الاول۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور خاندان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی النسل اور عرب کے باعزت قبیلہ قریش کے خاندان بنی ہاشم میں پیدا ہوئے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے اسماعیل کی نسل میں سے کنانہ کو ممتاز بنایا اور کنانہ میں سے قریش کو عزت عطا فرمائی اور قریش میں بنی ہاشم کو امتیاز بخشا اور بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ خاندان بنو زہرہ کی معزز خاتون تھیں۔ پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثوبیہ نے دودھ پلایا۔ عرب کے شرفاء کا دستور تھا کہ بچوں کو پرورش کے لیے دیہات کی عورتوں کے حوالے کرتے تھے تاکہ وہاں کی صاف و شفاف ہوا کی وجہ سے بچے صحت مند اور تندرست رہیں۔ اسی دستور کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا عبد المطلب نے حوازن کے قبیلہ بنی سعد کی ایک شریف خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے سپرد کیا۔ انہوں نے 4 یا 5 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرمائی۔ سال میں 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لا کر والدہ آمنہ اور دادا عبد المطلب کو دکھا جاتی تھیں۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ انگوٹھا۔ اللہ تعالی نے ہمارے ہاتھ میں انگلیوں کے مقابلے میں انگوٹھے کو طاقتور بنایا ہے۔ اسی کی مدد سے ہم کھانے کا لقمہ اٹھاتے ہیں اور اسی کے ذریعے ہم قلم سے لکھتے ہیں۔ اس کے بغیر انسان کسی چیز کو مضبوطی سے نہیں پکڑ سکتا۔ کسی انگلی کے نہ ہونے کی وجہ سے انگوٹھا اس کا بدل بن سکتا ہے۔ یقیناً انگوٹھا اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ نماز چھوڑنے پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ دوسری ایک روایت میں ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ دسترخوان بچھا کر کھانا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی میز پر اور نہ تشتریوں میں کھانا کھایا۔ پوچھا گیا، پھر کس پر کھاتے تھے؟ فرمایا، دسترخوان پر۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کا عادی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی آنکھوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتا ہے جب تک وہ دنیا میں رہے، یعنی اس کی آنکھوں کی بینائی موت تک باقی رہتی ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ اذان کے بعد مسجد سے نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسجد میں اذان سنی پھر وہ کسی ضرورت کے بغیر مسجد سے چلا گیا اور اس کا واپس آنے کا ارادہ بھی نہیں ہے تو وہ منافق ہے۔ خلاصہ، اذان کی آواز سن کر بلا شرعی ضرورت کے ایک سچے پکے مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ مسجد سے باہر چلا جائے، ایسا کرنا منافق کا عمل ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ 2 خواہش مند شخص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 حریص ایسے ہیں جن کا دل کبھی نہیں بھرتا، ایک علم کا حریص جس کا دل کبھی نہیں بھرتا ہے، اور دوسرا دنیا کا حریص، اس کا بھی دل کبھی نہیں بھرتا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، کیا یہ لوگ اس بات کا یقین نہیں رکھتے کہ یہ ایک بڑے سخت دن میں زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جس دن سارے انسان رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ ہر قسم کے درد کا علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بخار اور ہر قسم کے درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ دعا سکھاتے تھے، بسم اللہ الکبیر، اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، اے لوگو، اللہ کے تم پر جو احسانات ہیں ان کو یاد کرو۔ کیا اللہ تعالی کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تم کو زمین و آسمان سے روزی پہنچاتا ہو؟
اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟